خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اب تک ہم نے 31 اگست 1965 سے لے کر 4 ستمبر 1965 تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگی تیاریوں کا ذکر کیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں 5 ستمبر کو کیا ہوا۔ 5 ستمبر کی صبح پاکستان آرمی کی طرف سے جوڑیاں پر قبضے کے ساتھ اور اکھنور کی طرف پیش قدمی جاری رہنے سے واقعات واضح طور پر کسی بڑے خطرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پاکستان میں یہ بات واضح ہوتی جا رہی تھی کہ سیاسی طور پر بھارت کشمیر میں مزید علاقے گنوانا قبول نہیں کر سکتا، جہاں تقریباً 300 مربع میل کے علاقے کو پاکستان آرمی نے زیر کر لیا تھا، جنہوں نے چھم، دیوا، سکرانہ اور جوڑیاں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ چونکہ ہندوستان آرمی واضح طور پر پاکستان کی جارحیت کو روکنے سے قاصر تھی، اس لیے دوسرے محاذوں پر جنگ پھیلنے کا امکان بہت بڑھتا جا رہا۔ اس خیال کو آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہونے والے کئی پراسرار پیغامات نے مزید تقویت دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ ہندوستان کی طرف سے نفسیاتی اور معلوماتی جنگی تکنیک استعمال کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی کہ ریڈیو پر کئی اعلانات کیے گئے کہ اگلے 24 گھنٹے میں دہلی کے علاقے میں شدید بارش ہوگی۔ اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان آنے والے دنوں میں موسم کی خرابی کی وجہ سے پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا۔ ہمیشہ چوکس رہنے والے ایئر کموڈور سعید اللہ خان، جو ڈائریکٹر آپریشنز کے طور پر کام کر رہے تھے، اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ کے محکمہ موسمیات سے معلومات حاصل کرنے سے پتہ یہ چلا کہ دہلی کے قریب بارش کا بالکل کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ گمراہ کن موسم کی خبر بھارتی فوج کی منصوبہ بندی کا حصہ تھی، جس کا مقصد بھارتی حملے کو ناممکنات کے طور پہ پیش کیا جانا تھا، مگر در حقیقت باقی تمام اشارے بھارتی افواج کی جانب سے بین الاقوامی سرحد پر حملے کی طرف نشاندہی کر رہے تھے۔ لیکن جہاں تک پاک فضائیہ کا تعلق تھا، کمانڈر ان چیف اور ایئر ہیڈ کوارٹرز کا عملہ مطمئن تھا، کیونکہ پاک فضائیہ نے پہلے سے مستعدی کی اعلیٰ ترین حالت میں آپریشن شروع کر رکھے تھے۔ رن آف کچھ آپریشنز کے بعد ہی پاک فضائیہ کی تیاری اور انتظامات سے متعلق مزید کچھ کرنا باقی نہیں رہا تھا۔ وسیع پیمانے پر منتشر ہوائی جہازوں پر کام کے لیے 24 گھنٹے کی شفٹوں کا استعمال کرتے ہوئے جنگی حالات کی بنیاد پر تمام جنگی اثاثے جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ پشاور میں پاک فضائیہ کے جہاز سینکڑوں سینڈ بیگ رکھ کر محفوظ بنا دیے گئے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام کام 10 سے 15 دنوں میں یونیورسٹی کے طالبہ نے رضاکارانہ طور پر انجام دیا۔ پاک فضائیہ کے ایئر بیسز کی محدود تعداد اور ان کی جغرافیائی طور پر ہندوستان کی سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے کسی بھی بھارتی حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے، لہٰذا تمام ایئر بیس انتہائی ممکنہ الرٹ کی حالت میں تھے۔ حالات کشیدہ ہونے سے پہلے ہی سرگودا اسٹیشن کمانڈر گروپ کیپٹن مسعود کو صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے کہا، نوجوان، امید ہے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا بیس ناکارہ ہونے کی صورت میں ہوائی جنگ کے تمام آپریشنز بے اثر ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر 5 ستمبر کو نسبتاً کشیدگی کم دیکھی گئی، مگر پھر بھی پاک فضائیہ نے F-86 اور F-104 طیاروں کے 16 مشن کیے۔ اس دوران ایک ہندوستانی جہاز کی موجودگی کی خبر پا کر پاکستانی F-104 کو علاقے میں بھیجا گیا، جس نے امرتسر کے علاقے میں اس کی سپرسونک فلائٹ کی وجہ سے ہونے والے دھماکوں نے انتہائی خوف پیدا کر دیا، اور یہاں تک کہ ہندوستانی وزیر دفاع نے اعلان کر دیا کہ پاک فضائیہ کے جہاز واگا کے ذریعے امرتسر داخل ہو گئے ہیں اور ہندوستان ایئر فورس کے یونٹس پر راکٹ داغے گئے ہیں۔ دراصل جنگ شروع ہونے کے بعد امرتسر میں رہنے والوں کو پاک فضائیہ کے حقیقی حملوں اور دھماکوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑا۔ خواتین و حضرات، آنے والے گھنٹوں میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ جنگ سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان آئندہ باد۔